ہوں راجہ دانش صاحب، جنرل سیکرٹری مرکزی کنویننگ کمیٹی جموں کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسیشن، راجہ دانش صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال میں بیٹھے ہوئے میری غلام دھرتی کے غیور باسیوں، سٹیج پر بیٹھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور باقی سیاسی جماعتوں کے نمائندین، السلام علیکم۔ آج کا جو پروگرام ہے اس حوالے سے میں چند اشعار یہ دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بس یہی سوچ کر ہم نے دے دی اذان، بس یہی سوچ کر ہم نے دے دی اذان، سارے کا سارا شہر بے نمازی تو نہیں ہے۔ سبھی نے لوٹا میرے دیس کو غنیمت جان کر، سبھی نے لوٹا میرے دیس کو غنیمت جان کر، یہاں ہر کوئی شہید یا غازی تو نہیں ہے۔ ماں کی تقسیم پہ جو راضی بہتر ہے کہ مر جائے، ماں کی تقسیم پہ جو راضی بہتر ہے کہ مر جائے، یہ کشمیری ہیں کوئی 2 ٹکے کا جنرل نیازی تو نہیں ہے۔ اور آزادی چاہیے سبھی کو مگر دانش، آزادی چاہیے سبھی کو مگر دانش، لڑنے مرنے کو بھی کوئی راضی تو نہیں ہے۔ اور حال کیا سناؤں تمہیں قوم کی آزادی کا، حال کیا سناؤں تمہیں قوم کی آزادی کا، لفظ آزاد تو لکھا ساتھ مگر یہ کوئی آزادی تو نہیں ہے۔ امتیاز جنگی آج کا دن جو ہے ان کی شہادت کی مناسبت سے ہے، میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں ان کی جدوجہد، ان کی قربانیاں، ان کی جو کاوش تھی اس وطن اور آزادی اور اس کی آزادی اور خوشحالی کے لیے اور خود مختاری کے لیے، میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر بات ہوئی کہ ہمارے سکولوں میں زبردستی کے جو باہر نعرے لکھے ہوتے ہیں، میں اس سے ایک بات مجھے یاد آئی، میں وہ آپ دوستوں کی نظر رکھنا چاہتا ہوں۔ 2017 میں جب میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا تو تقریباً ہمارے کلاس میں 70 کے قریب لڑکے اور لڑکیاں تھیں، اور وہ سارے قانون کے طالب علم تھے۔ تو وہاں پر ہمارے استاد تھے، انہوں نے سلسلہ شروع کیا کشمیر کے ریلیٹڈ، پوچھنا شروع کیا کہ کشمیریات کی کتاب جو وہ ہمیں پڑھاتے تھے اس کا پہلا دن تھا، انہوں نے شروع کیا 70 بچوں سے پوچھنا کہ اپنا تعارف بھی کرواؤ اور ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ کشمیر کے متعلق کیا جانتے ہیں۔ تو یقین کریں کہ میرے علاوہ باقی نے جو وہاں پہ تعارف کروایا وہ سارا مطالعہ پاکستان کا تعارف تھا، کہ 47 میں ہم لوگ آزاد ہو گئے، 47 میں یہ ہو گیا، ہم جو ہے بحیثیت مسلمان پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے، اور جو ہے ہندوستان نے ظلم کر دیا، حملہ کر دیا، قبضہ ہو گیا۔ وہ جو ایک رٹا رٹایا جھوٹ آپ نے بھی اور میں نے بھی پڑھا، وہی سارا کچھ پڑھایا گیا، اور وہاں پہ سب نے وہی کہانی سنائی۔ لیکن جب میں نے، کیونکہ ہماری جو سیاسی تربیت ہوئی ہوتی ہے سچائی پہ مبنی ہوتی ہے، اور جو چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہوتی ہیں یا ہم نے جن کو پڑھا ہوتا ہے، تو جب میں نے وہ ساری بات کی تقریباً کو آدھا گھنٹے کی تقریر کر دی میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے، تو ساری کلاس دیکھنے لگی کہ یہ کہاں سے بندہ آ گیا، یہ پتہ نہیں کوئی شاید انڈیا کا ایجنٹ ہے جو یہاں پہ یہ باتیں کر رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ لوگ جو ہے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے باہر نعرے لکھیں گے یا جھوٹ پڑھائیں گے تو وہی چلتا رہے گا۔ اب وہ دور نہیں رہا
کہ جو ہے ہمارے لوگ یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو اگر کوئی اٹھا کے لے جائے اور صرف ایک پی ٹی وی چل رہا ہو اور جس پہ یہ جو ہے وہ ایک جو اس وقت ایک ایڈ آتا تھا کہ امریکن سنڈی کو کیسے مارا جاتا ہے، اب وہ دور نہیں رہا۔ تو میں دوستوں کو یہ اس اسٹیج کی وسادت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 75 سال بہت ہوتے ہیں کسی کو سمجھنے کے لیے، کسی کو پرکھنے کے لیے کہ یہ ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، یا ہمارے ساتھ جو ہمیں شروع سے لالی پاپ دیا جاتا رہا یہ ہمارا بڑا بھائی ہے، یہ ہمارا وکیل ہے، ہمارا پشتی بان ہے۔ ایسی کوئی بھی جتنی بھی کہانیاں تھی ساری کی ساری جھوٹ ہے۔ اور یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں جو 50-60 سال سے اوپر ہیں، میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ سے پہلے بھی یہی نعرے لگے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا ہندوستان۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں بنا ابھی تک کشمیر پاکستان؟ اگر یہ جو مطالعہ پاکستان کی کہانیاں ساری سچی ہیں تو ابھی تک کشمیر پاکستان کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ یہ سب کچھ جتنا بھی ہے یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے۔ اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ پھر جو ہے اسٹیجوں پر کھڑے ہو کے اور جو ہے اپنے لوگوں میں اور سوشل میڈیا پہ جو یہ جو جعلی حکمران بنے ہوئے ان کی عزت کی جائے، اور یہ جو غاصب اور قابض ہیں ان کی جو ہے ان کے بارے میں بات نہ کی جائے۔ جب آپ اپنے حقوق کے لیے نکلیں، یہ پچھلے دنوں ہمارے ویرپور میں پروٹیسٹ تھا بجلی کے جو بل ہیں ان میں ناجائز ٹیکسز کے حوالے سے، ہم نے وہاں پہ دھرنا دیا، 4 دن دھرنا تھا، 4 دن ہمارا دھرنا تھا، 5ویں دن سٹارٹ نہیں ہوا، رات کے تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا۔ انتظامیہ اور پولیس کے لوگ ہیں، انہوں نے دھرنے کے جتنے شرکا تھے ان کو گرفتار کر لیا، اور وہ ساتھ یہ منتیں بھی کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہیں سچ پر لیکن ہماری مجبوری ہے۔ اور کیسی مجبوری ہے؟ تم دھرتی ماں کے سوداگر بن رہے ہو، یہ کیسی مجبوری ہے تمہاری؟ تو میں ان جو یہ ہمارے بے غیرت جو یہ نام نگات جو ہمارے یہاں پہ لیڈر بنے ہوئے، ہم سے ان کی عزت نہیں ہو سکتی بھائی، سیدھا اور صاف منہ پہ کہیں گے۔ کسی کو برا لگتا ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے، جھوٹی جو ہے ہم عزت نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو ہمارے شجرے پوچھتے ہیں، یہ پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، یہ چودھری سردار تنویر الیاس، وہ سرکاری ٹی وی پہ انہوں نے بتایا کہ تمہارا شجرہ جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تم چودھری ہو کہ سردار ہو یا کیا ہو۔ تو یہ آزادی پسندوں سے جو یہ شجرے پوچھتے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ اپنی اوقات میں رہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے جو ہے روزی روٹی چل رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ اتنا مجبور نہ کریں کہ ہم لوگ جو تمہارے گربان سے پکڑیں، اور جو تمہاری روزی روٹی ہے یہ جھوٹے جو تم نے اپنے عزت دار ہونے کے دعوے کیے ہوئے ہیں، یہ ہم تمہارے چوکوں اور چوراہوں پر تمہیں جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اور یہاں پہ جو وطن کے بیٹے ہیں جو اپنے وطن کی آزادی اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں، وہ تمہیں چوکوں اور چوراہوں پہ جو ہے وہ جوتے مارے۔ میں اس اسٹیج کی وسادت سے یہ یہاں پہ پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ ہمیں اس لیے ہمارے یہ جو 4000 مربع میل کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، لفظ جو میں نے آگے بات کی، لفظ آزاد لکھنے سے آزاد نہیں ہوتا۔ یہاں پر اگر کسی بندے کا نام آزاد ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیں، وہ آزاد نہیں ہوگا، قید ہی ہوگا، قید ہی ہوتی ہے، نام آزاد لکھنے سے آزاد نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس چھوٹے سے خطے جو سونے کی چڑیا ہو سکتی ہے، لیکن اس کو 75 سال سے مسلسل جو ہے اس ظلم اور ستم، یہ آپ کی روڈوں کے حالات دیکھیں نا، آپ کے معاشی حالات دیکھیں، جو ہماری صورتحال ہے۔ جوان ہوتا ہے بچہ، ہم کہتے ہیں جی بس 18 سال نہ ہو رہا ہے، شناختی کارڈ پڑھنا ہے، اس میں پاسپورٹ بنا دے، دبئی ہو گیا بھیجا سے۔ وہی ہمیں جو ہے ہماری صورتحال اس قدر خوفناک ہوتی جا رہی ہے کہ ہمیں کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں۔ تو آزادی کی تحریک ہم کہاں سے چلائیں؟ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے، ہمارے لوگوں سے جو ہے روٹی چھین لی گئی ہے تاکہ یہ آزادی کی بات ہی نہ کریں۔ جب آپ کا پیٹ خالی ہو تب آپ آزادی کی بات ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے وہ دھرنے میں مولوی صاحب آئے تو انہوں نے بڑی جذباتی انداز میں باتیں کی، صبر اور شکر کی کہانیاں سنائی۔ تو جب میں اسٹیج سیکرٹری تھا، میں نے ان سے جب میری باری ہے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مولوی صاحب، جب ایک مولوی خود 4-5 روٹیاں کھا کے ممبر پہ بیٹھ کے صبر کی تلقین کہے اور کہے بھوکے پیٹ رہنے سے ثواب ملتا ہے، تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے مولوی پہ۔ خود وہ باندھے نا 3 پتھر پیٹ پر اور سٹیج پر بیٹھ کے وہ
कमीज ऊपर करे और कहे मैं भी भूखा हूँ 3 दिन से, अगर आप भी भूखे रहेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। मैंने कहा खुद आप लोग हलवे की देगे खा जाएं और मौलवी जो स्टेज जो ये मस्जिदों के अंदर होते हैं, आए दिन तक किसी मौलवी का आप मुझे बता दें, पूरा एक हफ्ता जो जुमे का दिन होता है मुफ्त में इनको जो है क्राउड मिला होता है, सैकड़ों की तादाद में लोग इनके पास आज दिन तक इन्होंने जो है वो माशी सूरत हाल या इन जो ये चोर डाकू ये जो दफ्तरों के अंदर बैठे हुए हैं, मैंने कहा आप जो है वो उस हजारों साल वो सैकड़ों साल पहले मरे हुए यजीद को तो गालियां दे रहे हैं, लेकिन जो ये हर दफ्तर के अंदर एक यजीद बैठा हुआ है इसकी बात कौन करेगा? आपके अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए। आप जब हमें कलमे की बात बताते हैं तो कलमे का मतलब ही यही है कि हक और सच के साथ चलो, वरना अबू जहल को क्या मसला था? जिस तरह के आजकल के मुसलमान है, अबू जहल उसको पता होता कि इस तरह के मुसलमान है तो उसने तो कहना था ठीक है आन दो, इधर भी आन दो, इधर भी आन दो। तो मैं बात लंबी हो गया है, मैं ये आखिर में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमें कह रहे हैं कि हम जो इनकी इज्जत करें, अब ये काम नहीं होगा। अब अगर आज़ादी की तहरीक को मजबूत करना है और स्टेजों पर आकर इनको गलत कहना है तो फिर इनका सपोर्ट भी ना करें। 4 साढ़े 4 साल हम इनको बुरा भला कहें और जब ये नाम नहाद इलेक्शन आते हैं इन्हीं को अपने सरों पे उठाया होता है, ओ जी वक्ती वोट भी देना, टूटी भी लवानी है, नलका भी लवाना है, रोड भी पक्की करानी है, काले पैप भी लाए, फिर ऐसे आज़ादी की तहरीकें नहीं चल सकती भाई। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा।